یہ قرآن اور حدیث تو نہیں ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں، یہ ابھی ابوبکر صدیق کا حوالہ دیکھے، وہ عدت کے حوالے سے یہاں پر جو گما رہے ہیں یہ عمران خان کو تحفظ دینے کے لیے کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو 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 کر رہے ہیں وہ سعودی عرب کے ظالم بادشاہوں کو تحفظ دینے کے لیے کر رہے ہیں، اور دونوں غلط کر رہے ہیں. یہ وہ مثال ہے جو اس وقت کے اسٹیٹ نے مخالفین کے ساتھ رویہ رکھا. دوسری سائڈ کے اوپر ایک اور واقعہ ہے جو حضرت عمر کے دور کے اندر ہوا کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف 4 آدمیوں نے گواہی دی، اور 3 آدمیوں نے جو گواہی دی ہے وہ تو بالکل قابل قبول تھی، چوتھے نے بھی بہت خطرناک گواہی دی، جو الفاظ کے اندر جو ہے نا اس کو بیان کیا جائے تو طبیعت اکٹھی ہو جائیں گی سب کی. لیکن اس کو حضرت عمر نے بچایا، اور یہ اچھا ہو گیا کہ وہ عمر جو کہتا تھا اشد فی امر اللہ عمر، کہ میں اگر جو ہے نا سنسار ہونے کی بات اگر میرے پر یہ الزام نہ لگتا کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو میں قرآن میں سنساری کا حکم لکھ دیتا. چونکہ ان کو بنک پڑ گئی تھی کہ لوگ جب عشرت میں آتے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کا جو نفسانی خواہشات ہیں اس کی طرف بھی لوگ راغب ہو جاتے ہیں. ڈرانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میں سنسار کروں گا، لیکن جب سنسار کرنے کی باری آئی تو پھر اس کے لیے وہ لکھے وہ معاملات کھڑے کیے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ہاتھ سے ان کو بچا کے 3 افراد کو 80 کوڑے لگا دیے. اگر سورہ نور کے مطابق کوڑوں کی سزا ہوتی تو پھر یہ اتنے پاپڑ حضرت عمر کو نہ بیلنے پڑتے. اس کے اوپر پھر حنفی مسلک اور جمہور تقسیم ہے. حنفی مسلک والے کہتے ہیں کہ یہ جو 3 افراد کو بعد میں حضرت عمر نے پیشکش کی کہ تم لوگ توبہ کر لو تو آئندہ آپ کی گواہی قبول کی جائے گی. تو وہ 3 افراد میں سے ایک صحابی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، میری گواہی اگر قابل قبول آئندہ نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوسرے جو 2 غیر صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا. اب اس پر سارے مسلکوں کی بنیاد ہے. مولانا مودودی نے اپنے اس کے اندر لکھ دیا کہ وہ جو مغیرہ ابن شعبہ کی تو وہ تو اپنی بیوی تھی اس کی. حالانکہ یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے، کمکڑی کی بات ہے. بخاری کے اندر بھی ان افراد کا ذکر ہے، اس کا باقاعدہ جو ہے نا ان پر مسلوں کی تقسیم ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے نا اس کی بیوی تھی. یہ بچانے کے جو غلط حربے ہوتے ہیں اس کے نتائج جو ہے نا یہ نکلتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے کہاں یہ باتیں نکال کے نا وہ دین کو بھی مشکوک بنا دیتے ہیں. یہ جو لوگ ملحد بنتے ہیں یہ ان غلط سپورٹ کی وجہ سے ملتے ہیں، غلط طریقے سے ان کو جو یہ تعویل کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں. بھائی انسان تھے، انسان کے اندر جو ہے نا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا. داؤد علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی بات بھی ٹھیک ہوتی تھی، داؤد علیہ السلام کی بات غلط ہوتی تھی. اگر سلیمان علیہ السلام نہ ہوتا تو وہ ظلم ہو جاتا، ایک پرایا عورت کو جو ہے نا وہ عورت حوالی ہو جاتی حدیث کے مطابق. اور اس طریقے سے وہ جو گھاس اور اس کا معاملہ تھا فصل، اور اس میں بھی داؤد علیہ السلام کی بات ٹھیک نہیں تھی. اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا لمبی بات ہے وہ کسی اور موقع پر پھر کروں گا انشاءاللہ. لیکن بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے اس کا بخاری کے اندر حوالہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جنگ جمل میں شامل ہونا چاہ رہا تھا، لیکن میں وہاں پر مجھے یاد آ گیا کہ جب ایران کے بادشاہ کی جو ہے نا بیٹی مقرر ہوئی وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم فلاں نہیں پا سکتی ہے جن کا اختیار عورت کے پاس ہو. اب بہت سارے لوگ جو
مریم نواز ہے، مریم نواز اور اس کے خاندان سے مجھے بالکل بھی معمولی بھی اتفاق نہیں ہے. کسی بھی مسئلے کے اندر یہ جو دانجیاں ہوئی ہیں، معاملات ہوئی ہے، ان کی جو سیاست ہے، سیاست میں ان کا آنا بھی غلط ہے، لیکن جن لوگوں نے لایا ہے انہوں نے بھی غلط کیا ہے. لیکن وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس حدیث کو فٹ کرنا، تو وہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جنگ جمل کے اندر حضرت علی کے خلاف حضرت عائشہ کی قیادت میں لڑتا، لیکن چونکہ اس کی قیادت ایک خاتون کر رہی تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اس لیے میں وہاں سے منع ہو گیا. پھر میں نے دونوں اس کے اندر شرکت، ایک سائڈ کے اوپر تو علی کو تو وہ حق پر نہیں سمجھتے تھے، اور وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ تھی چونکہ وہ خاتون تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے جھنڈے کے تلے میں لڑوں گا تو وہ فلاح نہیں پا سکتا، اور وہ جو حدیث ہے اس کی وجہ سے وہ منع ہو گیا. اب مسئلہ یہ کہ خلیفہ راشد کے خلاف ایک تو ہوتا ہے احتجاج، ایک ہوتا ہے اس کے سامنے حق بات کہنا، ایک ہے اس کے سامنے ہڑتال کرنا، ایک ہے اس کے سامنے قتال کرنا، ان کے سامنے لڑنا، اس کے خلاف جہاد کرنا، اس کے خلاف خود کو بھی مارنے کے لیے اور دوسروں کو بھی مروانے کے لیے اور دوسروں کو بھی مارنے اور مرنے کے لیے پیش کرنا. لیکن کبھی بھی مولوی نہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ علامہ غلام رسول سعیدی اور ان لوگوں کی شروعات کو دیکھو گے تو 2 لفظ اس کے اوپر نہیں لکھے ہوئے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ کہ جب فاطمہ مادر ملت فاطمہ جناح جب کڑی تھی تو مولانا مودودی نے بھی حمایت کی. جب بے نظیر بھٹو کا پہلا دور تھا اس کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان نے بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں خالد محمود سومرو کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ آزاد حیثیت میں کھڑا، اور مولانا فضل الرحمان ناراض بھی تھے. مولانا فضل الرحمان 88 میں جیتے اس لیے کہ جو MRD کے رہنما تھے انہوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں اس کو کسی کو کھڑا نہیں کیا. پھر 90 کے اندر اسلامی جمہوریت ریاض جیت گئی، یا اس کو جتوا دیا گیا داندلی سے، وہ بھی داندلی سے جتوایا تھا، اور ان کو باری اکثریت سے ہرانے کے لیے بھی ایک وہ پلان بنا کے جو نا یعنی زیادہ اکثریت سے نہیں جیتنے دیا گیا. اور جب تاریخ عدم اعتماد چلی تھی تو اس وقت قائد حزب اختلاف غلام مصطفیٰ جتوئی تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی نے یہ کہا تھا کہ یہ تاریخ عدم اعتماد اسی لیے ناکام ہو گئی کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف ہیں اس نے صحیح سپورٹ نہیں کیا، اور اسی کے آدمی جو مسلم لیگ والے تھے وہ دوسرے اس کے اندر چلے گئے. جو جمعیت علماء اسلام کے 8 افراد تھے وہ بھی تاریخ عدم اعتماد کے حق میں تھے، اور جماعت اسلامی والے بھی. اس وقت مولانا فضل الرحمان نے بڑی قربانی دی. لیبیا کے صدر نے کہا کہ اگر آپ نے اس میں شمولیت کی تو معارف شریعہ یونیورسٹی کے لیے میں فنڈ نہیں دوں گا. علماء نے ان کو کہا کہ بھئی یہ سیاست ہے وہ لے لینا تاکہ یہ. مولانا نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ضمیر کے خلاف بات نہیں، وہ پیسے نہیں لے سکتا ہوں قذافی سے، یونیورسٹی نہ بنے تو نہ بنے.